بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صل آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھی حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آپ سب کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ہمیں پردہ کس کس سے کرنا ہے اور کس کس سے نہیں کرنا، رائٹ؟ کیونکہ ہم نے پردے کے بارے میں بہت ساری جگہوں پہ پڑھ لیا اور پردے کے بارے میں بہت سارے لیکچرز لے لیے، بہت ساری ہم لوگوں نے باتیں سنی اور کلیئر ہو گئی ہمیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے۔ لیکن اب آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ ہم نے پردہ کس سے کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا، کون ہمارا محرم ہے اور کون ہمارا محرم نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک گائیڈ بک ہے اور وہ گائیڈ بک ہے آپ کا قرآن۔ آپ قرآن کھولیں اور اس میں سورہ نور آیت نمبر 31، سورہ نور کی آیت نمبر 31 نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کس کس سے پردہ کرنا ہے اور کس کس سے نہیں کرنا۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک لسٹ دے دی ہے کہ اس سے آپ نے پردہ کرنا ہے اور اس سے آپ نے پردہ نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ باقی جو بھی ہے آپ نے پردہ کرنا ہے۔ پہلے میں آپ کو لسٹ بتا دیتی ہوں، غور سے آپ لوگوں نے سننا ہے یہاں پر، پھر اس کے بعد میں آپ کو وہ سارے کوشچنز بتاتی ہوں جو مجھے آئے کہ اس سے پردہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو دیکھیں آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں سے، یغضضن، کہ وہ نیچی کر لے، مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نظریں، وَيَحْفَظْنَ، اور حفاظت کرے، فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرم گاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ، اور ظاہر نہ کرے، زینتہن، اپنی زینت، الا، مگر، ما ظہر، جو ظاہر ہو، منہا، اس میں سے، وَلْيَضْرِبْنَ، اور وہ ڈال لیں، بِخُمُورِهِنَّ، اپنی اوڑھنیاں، عَلَى جُیُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں میں۔ دیکھیے اب اس یہاں تک کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو لفظی ترجمہ بتایا ہے ابھی، صرف ٹھیک ہے، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ بتایا ہے۔ اب دیکھیں، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں، مطلب نیچے رکھا کریں، اپنی نظروں کی حفاظت۔ دیکھیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اپنی نظروں کو نیچے جھکانے کا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کا، نظروں کا پردہ کرنے کا، کیونکہ جو شروعات ہوتی ہے نا برائی کی، آپ سمجھ لیں، یا غلط کاموں کی، وہ نظروں سے ہوتی ہے، کیونکہ ہماری نظریں دیکھتی ہیں نا آس پاس کے سارے مناظر، تو ہماری نظریں دیکھتی ہیں، ہماری آنکھوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ وہ آس پاس کے سارے مناظر دیکھ سکیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں؟ اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ شرم گاہیں آپ لوگ کو پتہ ہوگا، آپ لوگ کے پرائیویٹ پارٹس جو ہوتے ہیں ان کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت و آرائش ظاہر نہ ہونے دیں، مگر جو کسی طرح چھپ نہ سکے، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھنے رکھیں۔ اچھا دیکھیں، زینت اور آرائش میں آ جاتا ہے کہ آپ اگر باہر جائیں، آپ نے جیولری نہ پہنی ہوئی ہو، آپ کے ہاتھوں میں مہندی نہ ہو، آپ لوگ کا مطلب آج کل گاؤنز آپ لوگ کو پتہ ہے، میں نے آپ لوگ کو لباس والے ٹاپک میں بتایا تھا کہ کس طرح کے گاؤنز وغیرہ آگے، تو اس طرح کا نہ ہو۔ اور اس میں جو یہاں پر آئے نا، مگر جو کسی طرح چھپ نہ سکے، لفظی ترجمہ کیا تھا؟ الا، مگر، ما ظہر، جو ظاہر ہو، منہا، اس میں سے۔ تو اس میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ بھی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، چہرے کا پردہ ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو ظاہر ہو اس سے مراد ہے کہ اگر آپ پتلے ہیں تو آپ یہ نہیں چھپا سکتے، یہ سامنے دیکھنے والے کو نظر آئے گا کہ آپ کمزور ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ موٹے ہیں، ہیلدی ہیں آپ، تو سامنے والے دیکھنے والے کو یہ بھی نظر آئے گا کہ آپ ہیلدی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ
دیکھیے اگر آپ کی ہائٹ چھوٹی ہے یا آپ کی ہائٹ لمبی ہے تو یہ ظاہر میں آتا ہے, یہ آپ چھپا نہیں سکتے, کیونکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سانچے میں ڈال دیا ہے نا, ہم یہ نہیں چھپا سکتے. اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں اوڑھنے رکھیں, مطلب اپنے جو ہماری چادر ہوتی ہیں یہ اپنے سینوں پہ پھیلا لیں. وَلَا يُبْدِينَ اور ظاہر نہ کریں, زینتہن اپنی زینت, إِلَّا لِبُؤُولَتِهِنَّ مگر صرف اپنے شوہروں کے لیے, او آبائہن یا اپنے باپوں, او آبائی بؤولتہن اپنے شوہروں کے باپوں, او ابنائہن یا اپنے بیٹوں, او ابنائی بؤولتہن یا اپنے شوہر کے بیٹوں, او یا اخوانہن اپنے بھائیوں, او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں, او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں, او نسائہن یا اپنی عورتوں, او ما ملکت یا ان کنیزوں پر جو کہ جن کے مالک ہیں, ایمانہن ان کے دائیں ہاتھ, او التابعین یا ان خادموں پر, غیری جو نہیں, اولی الاربتی حاجت رکھتے عورتوں کی, من الرجال مردوں میں سے, او الطفل یا ان لڑکوں پر, الذین جو, لم یظہروا ابھی واقف نہیں, علی عورات ستروں سے, علی عورات النساء ستروں سے عورتوں کے. اب یہاں تک کا دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یا جب ہم نے پڑھا تھا کہ اپنی اوڑھنیاں اوڑھنے رکھے, اپنی زینت و آرائش کسی پر ظاہر نہ ہونے, مطلب جو آپ کا سنگھار ہے یہ کسی پر ظاہر نہ ہونے دے سوائے اپنے اب دھیان سے سنیے گا, لسٹ آ رہی ہے کہ کس کس سے پردہ نہیں کرنا. اپنے شوہروں سے, ہسبینڈ جو ہوتے ہیں ہمارے, یا اپنے باپ ہمارے فادرز, یا اپنے شوہروں کے باپ ہمارے فادر ان لا جو ہوتے ہیں نا ہمارے سسر, یا اپنے بیٹوں جو ہمارے بیٹے ہوتے ہیں, یا اپنے شوہروں کے بیٹوں. اگر آپ کے شوہر نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں اور اگر ان کے بیٹے ہیں تو ان سے بھی آپ کا پردہ نہیں ہے, صحیح, وہ بھی آپ کے محرم لگتے ہیں. یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں بھائیوں کے بچوں سے, یا اپنے بھانجوں بہن کے بچوں سے, یا اپنی مسلمان عورتوں یا ان لونڈیوں کے جو ان کی مملوکہ ہوں, یا مردوں میں سے ان خادموں کے جو نفسانی خواہشات سے عاری ہوں, یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہیں. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھتے ہیں. وَلَا يَضْرِبْنَ اور وہ نہ مارے زمین پر, بِأَرْجُلِهِنَّ اپنے پاؤں, لِيُعْلَمَ کہ معلوم ہو جائے, ماں جو کچھ, یُخْفِینَ وہ چھپا رہی ہیں, من زینتہن اپنی زینت میں سے, وَتُوبُوا اور تم توبہ کرو, اِلَى اللَّهِ اللہ کے آگے, جمیعاً سب کے سب, ایہا اے المؤمنون ایمان والو, لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ. دیکھیں اب آگے انہوں نے کیا کہا ہے, اور وہ نہ مارے زمین پر, یہ لفظی ترجمہ تھا ہمارا ولا یضربنا کا, اور نہ چلتے وقت پاؤں زور سے زمین پر رکھیں جس سے ان کے پوشیدہ زیوروں کی آواز سنائی دینے لگے. یہ پائل کی بات ہو رہی ہے جو پاؤں زیب ہوتی ہے نا اس کی, کہ اگر آپ لوگوں نے پہنی ہوئی ہے تو آپ اپنے پاؤں پہ, اپنے زمین پہ پاؤں اتنے زور سے نہ ماریں کہ اس کی آواز پیدا ہو, ٹھیک ہے. اور اے ایمان والو تم سب اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردے کے ساتھ اینڈ میں کیا آیت ہمارے لیے اتاری ہے, اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تم سب اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ. الحمدللہ. اب پورا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور مومن عورت, ایک دفعہ پھر آپ لوگ یہ دھیان سے سن لیجیے گا کس کس سے پردہ کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا.
اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت و آرائش ظاہر نہ ہونے دیں مگر جو کسی طرح چھپ نہ سکے، اور اپنے سینوں پر اوڑھنی اوڑھے رکھا کریں اور اپنی زینت و آرائش کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں یا اپنے شوہروں کے باپوں یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی مسلمان عورتوں یا ان لونڈیوں کے جو ان کی مملوکہ ہوں، یا مردوں میں سے ان خادموں کے جو نفسانی خواہشات سے عاری ہوں، یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہیں، اور نہ چلتے وقت پاؤں زور سے زمین پر رکھیں جس سے ان کے پوشیدہ زیوروں کی آواز سنائی دینے لگے۔ اور اے ایمان والو، تم سب اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے لسٹ سن لی ہے کہ کس کس سے پردہ کرنا ہے، کس کس سے نہیں کرنا۔ الحمدللہ۔ دیکھیں، مجھے سوال آیا تھا ایک دفعہ کہ کیا پھپھا سے پردہ کرنا ہے کہ نہیں۔ پھپھا، ہمارے جو پھپھو کے شوہر ہوتے ہیں، ان سے بالکل ان سے کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے لسٹ دیکھی، یہاں کہیں پر بھی پھپھو کے ہسبینڈ یا خالہ کے ہسبینڈ کا ذکر نہیں تھا کہ ان سے پردہ نہیں کرو، رائٹ۔ پھر اس کے بعد ایک یہ سوال آیا کہ ہم نے سنا ہے کہ جب تک پھپھو زندہ ہوتی ہیں پھپھو کے شوہر سے پردہ نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ پھپھو کے شوہر سے پردہ تب بھی ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ پردہ ہے، تو پھر آپ نے سب سے کرنا ہے۔ اگر کسی کا بہنوئی ہے تو اس سے بھی پردہ ہے۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے جب آپ کسی بہنوئی، پھپھا یا خالو یا کزنز وغیرہ سے پردہ کرتے ہیں تو بہت باتیں سننے کو ملتی ہے کہ یہ تو تمہارے خالو ہیں، خالہ کے شوہر ہے، بچوں کی طرح تمہیں پالا ہے، بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں، یا یہ تمہارے پھپھا ہے، تمہیں بچپن میں انہوں نے گودوں میں کھلایا ہے، تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، بالکل تمہیں بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ان سے بھی پردہ کرو گی۔ یہ تو تمہاری بہن کے شوہر ہیں، ان سے کیوں پردہ، تمہارا بہنوئی ہے، بھائی لگتا ہے تمہارا، یہ تو تمہارے پھپھو کے بچے ہیں، چاچو کے بچے ہیں، خالہ کے بچے ہیں، تمہارے کزن ہیں، بھائیوں جیسے ہیں، ان سے کیسا پردہ۔ تو آپ نے پہلے بتانا ہے کہ اللہ نے ان سب سے پردے کا حکم دیا۔ اگر پھر بھی نہ سنیں تو آپ نے گائیڈ بک آپ کے پاس ہے نا، اور گائیڈ بک آپ کے پاس کون سی ہے؟ آپ کا قرآن۔ آپ نے یہ کھولنا ہے، سورہ نور نکالنی ہے، سورہ نور، اور آیت نمبر 31 نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے دکھانا ہے، بولنا ہے دیکھیں یہاں پر اس سے مجھے پردے کا حکم ملا ہے، اس کے علاوہ مجھے اس سب سے مجھے پردہ نہ کرنے کا حکم ملا ہے، اس کے علاوہ باقی سب سے میرا پردہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مشکل ہوگی تھوڑی سی، لیکن انشاءاللہ آسانیاں بھی ہوں گی۔ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے گی نا تو پھر سب آسان ہوگا انشاءاللہ۔ جب میں نے پردہ سٹارٹ کیا، الحمدللہ میں نے تو سب سے ڈائریکٹ پردہ کیا تھا، لیکن اگر آپ لوگ کو مشکل ہو تو آپ لوگ اسٹیپس سے کریں۔ سب سے پہلے آپ کپڑے لوز کریں، اسکارف لینا شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ آپ باہر جاتے ہوئے نقاب کریں۔ اگر آپ باہر نقاب نہیں کرتی تو باہر اگر کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، باہر کرتی ہے تو پھر گھر والوں سے بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ باہر نقاب نہیں کرتی تو آپ نقاب باہر کرنا شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ اپنے گھر والوں کو منائیں۔ اگر آپ میرڈ ہیں تو اپنے شوہر کو منائیں، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ سے اسٹیپ لیں، لیکن اگر آپ ڈائریکٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے ایک اور سوال آیا کہ جب ہم پردہ کرتے ہیں خالو سے یا پھپھا سے تو ہمیں بہت باتیں سننی پڑتی ہے کہ وہ خود بولتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بڑا کیا ہے، ہم نے تمہیں ہاتھوں میں کھلایا ہے اور تم ہماری گودوں میں بڑی ہوئی ہو، اور ہم تمہیں بچیوں جیسا پیار کرتے ہو، اور تم ہم سے پردہ کرو گی۔ تو آپ نے انہیں بھی، جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اپنی گائیڈ بک لیں، اپنا قرآن اٹھائیں اور انہیں ترجمہ دکھائیں۔ بولے آپ دیکھیں یہاں پر کہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا ہے کہ اس سے پردہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب امید کرتی ہوں جو آپ کو کنفیوژن تھی کہ کس کس سے پردہ کرنا ہے اور کس کس سے پردہ نہیں کرنا، تو وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا۔ اچھا، ایک اور بات جو ہم نے آیت کے درمیان میں ترجمہ پڑھا کہ جو ظاہر ہو، ظاہر میں چہرے کا پردہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ چہرے کا پردہ آپ کا ہے، ظاہر میں نے آپ کو بتایا نا آپ کا کیا کیا آتا ہے، جیسے اگر آپ کمزور ہیں یا آپ صحت مند ہیں یا آپ چھوٹی ہائٹ کی ہیں یا آپ لمبی ہائٹ کی ہیں، تو یہ سب ظاہر ہونے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو ہم نہیں چھپا سکتے نا، ہم خود کو کور کر سکتے ہیں، ہم خود کو عبایا میں چھپا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی جو ہماری ہے باڈی بڑی ہے، چھوٹی ہے، تھوڑی لمبی ہے یا چھوٹی ہے یا موٹی ہے یا کمزوری، یہ ہم نہیں چھپا سکتے، ٹھیک ہے۔
تو اب امید کرتی ہوں جو پردے کو لے کے آپ سب کی کنفیوژنس تھیں وہ آپ لوگ کی دور ہو گئی ہوں گی.